وہ اپنی جوانی پردیس میں گھلانے کے بعد بوڑھا ہو کر گھر لوٹا۔ بیوی نے پرتپاک استقبال کیا، مگر بچے گھر پر نہیں تھے۔ بیوی نے کہا وہ ہاسٹل میں پڑھ رہے ہیں۔ رات کو پردیسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پانی پینے اٹھا، اس کی نظر اسٹور روم کے تالے پر پڑی۔ اسے کچھ شک ہوا، اس نے تالا توڑ کر دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرے میں اسے کچھ ایسا نظر آیا جس نے اس کی 20 سالہ پردیس کی کمائی کو مٹی میں ملا دیا، اور وہیں سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میرا نام اصغر ہے اور میری ماں اس دنیا سے جانے والی تھی۔ یہ بات میں بہت عرصے سے جانتا تھا، اور اسی احساس نے میری زندگی کا طریقہ بدل دیا تھا۔ میں اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا، اس کے لیے دوائیں لاتا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیر تک بیٹھا رہتا تھا، اس کی سانسوں کی آواز سنتا رہتا تھا۔ میں کوئی بڑی نوکری نہیں کرتا تھا، میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، ایسی نوکری جس میں مجھے وقت مل جائے۔ میں ایسی نوکری نہیں کرتا تھا جس میں پورا دن گھر سے باہر رہنا پڑے۔ میری ماں اکیلی تھی اور اس کا سہارا صرف میں تھا۔ نتیجے میں پیسے بہت کم ملتے تھے۔ کبھی مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہو جاتا تھا، کبھی دوائی کے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن کیا کریں، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ایک اچھا کاریگر تھا، میرے ہاتھ میں صفائی تھی، لوگ میرا کام پسند کرتے تھے۔ ایسے میں مجھے باہر کے ملک سے ایک بہت اچھی نوکری کی آفر آ گئی۔ ایسی آفر کہ لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، کہنے لگے تجھے فوراً جانا چاہیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں خاموش رہتا تھا۔ میرے سامنے میری ماں کا چہرہ آ جاتا تھا، وہ کمزور ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، اس کے ہاتھ کانپتے تھے، اسے سنبھالنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے سب سے کہا کہ میں ایسی نوکری بھی نہیں کرتا جس کی وجہ سے مجھے دن کے 8 گھنٹے باہر رہنا پڑے، تو میں اپنی ماں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک کیسے جا سکتا ہوں؟ میری بات سن کر لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر سب نے ایک ہی مشورہ دینا شروع کر دیا کہ شادی کر لو، شادی ہو جائے گی، کہ ماں کو سنبھالنے کے لیے بیوی بھی آ جائے گی، اور نوکری سے بھی ہاتھ نہیں دھونا پڑے گا، کہ گھر بھی بسا رہے گا۔ کہنے لگے قرضہ اٹھا کر شادی کر لو، باہر کے ملک چلے جاؤ، اتنے پیسے ملیں گے کہ قرضہ 3-4 مہینے میں اتر جائے گا۔ میں نے اس بات پر بہت سوچا، رات کو دیر تک جاگتا رہا، ماں کو سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آخرکار مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگنے لگا۔ میں نے ایک بندے کو ہائر کیا، اسے کہا کہ میرے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کرو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے زیادہ گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہو، کہ میری ماں کو تھکن ہو، اسی لیے ایسی لڑکی کا رشتہ تلاش کیا گیا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کے گھر رہتی تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے، بہن شادی شدہ تھی، وہ بھی اس کی شادی جلدی کروانا چاہتی تھی۔ لڑکی کا نام جسمین تھا۔ مجھے نام بھی بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، شادی کر لیتا ہوں۔ میری ماں بھی خوش ہو گئی، اس نے کہا چلو گھر میں عورت آ جائے گی، کیونکہ اس گھر میں عورت نہیں ہوتی، مرد کچھ بھی کر لے وہ گھر گھر نہیں لگتا، اور جس گھر میں بیمار عورت پڑی ہو، اس گھر میں عورت ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ کسی نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ لڑکی بالکل معصوم ہونی چاہیے، اور اس لڑکی کے بارے میں سب کا یہی اندازہ تھا کہ یہ بڑی معصوم اور ڈری سہمی ہوگی۔ ماں باپ اس کے ہیں نہیں، بہن کے گھر میں رہتی ہے، بہن کے گھر میں اس کی بہن بیچاری ڈری سہمی رہتی ہوگی، کیونکہ اس کا تو سسرال تھا، اور اس کی وہاں پر کیا اوقات ہوگی۔ اسی طرح کی لڑکی چاہیے تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کو دبا کے رکھنا تھا یا اس کے ساتھ کچھ برا کرنا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ میری بیوی تھی، میں نے اسے اچھے طریقے سے رکھنا تھا، لیکن بات ایسی تھی کہ مجھے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی باہر جانا تھا، اور پھر میری ماں کی ذمہ داری بھی تھی، اسی لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں جان پہچان کے بعد لڑکی کے پاس اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو دوست نے مشورہ دیا کہ میں سامنے ہی رہتا ہوں، میری بیوی سے کہا کروں گا کہ وہ چکر لگاتی رہے گی، باقی چاول کی دیگ کا اگر پتہ کرتا ہو کہ کیسی ہے تو ایک دانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تجھے 1 ہفتے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ لڑکی کیسی ہے۔ بات تو مجھے ٹھیک ہی لگی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پر بہت زیادہ نظر رکھوں گا اور اس کے رویے کو بہت غور سے پرکھنے کی کوشش کروں گا۔ یاسمین کے ساتھ شادی کروا دی گئی، اس کو بھی تسلیاں دی گئی۔ ارینج میرج امیدوں اور تسلیوں پر ہی قائم ہوتی ہے۔ لڑکے کو بتایا جاتا ہے لڑکی بہت اچھی ہے، کھانا اچھا بناتی ہے، گھریلو ہے، معصوم ہے، اور لڑکی کو لڑکے کی کمائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح یاسمین کو بھی یہی سب نے بتایا گیا کہ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی دنیا سے جانے والی ہے، کہ میں اچھی کمائی کرتا ہوں، باہر کے ملک جاؤں گا،
تمہارا گھر ہوگا، کچن تمہارا ہوگا، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ وہ خوشی خوشی میری زندگی میں آ گئی۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جو ایک ہفتہ میں نے اس کے ساتھ گزارا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ انتہائی اچھی تھی، خاموش، سمجھدار اور حد سے زیادہ صابر۔ میں نے جان بوجھ کر اسے آزمانے کی کوشش بھی کی۔ کبھی بات کاٹتی، کبھی اونچی آواز کرتی، کبھی بے دلی سے جواب دیا، لیکن اس نے آگے سے کبھی جواب نہیں دیا۔ ماں کا خیال اس نے اگلے ہی دن سے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ صبح اٹھ کر ماں کے لیے پانی گرم کرتی، دوائیں وقت پر دیتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے بال سنوارتی۔ ماں کہتی تھی کہ ایک دن کی دلہن ہے، اس سے کام نہ کرواؤ، لیکن یاسمین خود کہتی تھی کہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، کام تو میں ہی کروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا شوہر برتن دھوئے جب میں یہاں آ چکی ہوں۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ میری زندگی میں واقعی سکون آ گیا تھا، ورنہ پہلے برتن بھی میں ہی دھوتا تھا، کپڑے بھی میں ہی دھوتا تھا، صفائی بھی میں ہی کرتا تھا، کھانا بھی میں ہی بناتا تھا۔ اب میں خوش تھا۔ صرف ایک ہفتے میں اس نے دل جیت لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں ماں کو اس کے حوالے کر کے جا سکتا ہوں۔ دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے خبر ہو جاتی۔ خیر میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے یاسمین کو بتا دیا کہ مجھے جانا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ نوکری بہت اچھی ہے، تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ اس نے بغیر کسی شکوے کے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ مرد کا کام یہ نہیں کہ بس عورت کے پاس بیٹھا رہے، مرد کا کام ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا۔ دل میں بار بار آتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے مل کیسے گئی۔ دل یہ بھی تھا، چاہتا تھا کہ ابھی نہ جاؤں، کچھ دن اور اس کے ساتھ گزار لوں، لیکن مجبوری تھی۔ میں کسی دبئی وغیرہ نہیں جا رہا تھا، میں یورپ جا رہا تھا، اس لیے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یورپ جا کر انسان جلدی واپس نہیں آ سکتا۔ دبئی میں تو لوگ پیسہ ہو تو 6 مہینے بعد بھی آ جاتے ہیں، لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے سب کچھ یاسمین کے حوالے کر دیا، گھر، ماں، ذمہ داریاں، سب کچھ جانے والے دن۔ اس نے میرے کپڑے خود رکھے، میرے لیے کھانا بنایا، ماں کو بار بار تسلی دی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مطمئن تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں گھر سے نکلا، دروازے پہ کھڑا ہو کر آخری بار پیچھے دیکھا۔ یاسمین دروازے پہ کھڑی تھی، آنکھیں نیچی تھی، چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یورپ پہنچ کر شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ نیا ملک، نئی زبان، نئے لوگ، کام سخت تھا، لیکن تنخواہ واقعی اچھی تھی۔ میں روز ماں کو فون کرتا، یاسمین سے بات کرتا۔ وہ بتاتی تھی کہ ماں کی طبیعت کبھی بہتر ہوتی ہے، کبھی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ ہر بات آرام سے بتاتی تھی، کبھی شکایت نہیں کی۔ میں دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کرتا۔ میں کہتا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، میں پیسے بھیجتا رہا، گھر کا خرچ چلتا رہا، دعائیں آتی رہیں۔ یاسمین ہر بات سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی فون پر ماں کی آواز کمزور لگتی تو دل گھبرا جاتا۔ یاسمین کہتی فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ اس ایک جملے میں بہت سکون تھا۔ میں کام میں لگا رہا، واپسی کا سوچتا رہا، لیکن یورپ میں چھٹیاں آسان نہیں ہوتی۔ میں یہی سوچتا رہا بس ماں کی طبیعت سنبھل جائے تو میں واپس آ جاؤں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے، میرے گھر میں خاموشی کے اندر کچھ اور ہی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ کوئی 8 مہینے گزر رہے تھے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ہاتھ سے فون گر گیا، میرے کانوں میں ایک شور سا بھر گیا، میرے سامنے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دور پار کے رشتہ داروں نے کہا یہ لڑکی کا کام ہے۔ اس کے لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، لیکن میں یہ بات پہلے جانتا تھا کہ ڈاکٹر پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میری ماں اس دنیا میں زیادہ وقت کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی 8 مہینے گزر گئے تھے۔ میں یہی سوچتا رہا کہ اگر یاسمین خدمت نہ کرتی تو شاید ماں اتنا بھی نہ جی پاتی، لیکن چونکہ میں یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اس لیے دل میں سوال اٹھنے لگے۔ انسان سوالوں سے کب بچ پاتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا یار ہم 2-3 دفعہ گئے تھے، وہ بہت خیال کر رہی تھی انٹی جی کا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ میرے دل میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یاسمین ایسا کر سکتی ہے۔
اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں بستر پر پڑی تھی، وہ کسی کو کیا کہتی، کسی کو کیا بتاتی؟ ماں تو دنیا سے چلی گئی اور میں نہیں آ سکا۔ میں نے ویڈیو کال پر آخری دفعہ ماں کو دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ پرسکون تھا۔ میں ساری رسومات ویڈیو کال کے پار بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ یہ نوکری میرے لیے اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ اس کے لیے مجھے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی۔ ماں کے بعد یاسمین اکیلی ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے بھی اکیلی رہ چکی ہے۔ اس کی بہن اور بہنوئی کبھی کبھی گھر چکر لگا لیتے تھے۔ میں جو بھی پیسے بھیجتا وہ سنبھال کے رکھتی، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتی۔ گھر کے معاملات بالکل سیدھے چل رہے تھے۔ میرا گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی تھا، لیکن وہ بند ہی رہتا تھا، کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ 2 سال بعد میں نے چکر لگایا۔ میری زندگی یاسمین کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی۔ میں 2 مہینے کے لیے آیا تھا۔ وہ 2 مہینے بہت اچھے گزرے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، ہنسی، باتیں، خاموشی، سب کچھ یادگار تھا۔ جب میں واپس گیا تو 1 مہینے بعد یاسمین نے خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن قسمت نے جہاں بھی مجھے روک لیا۔ اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر میں نہیں آ سکا۔ وہی مسئلہ کہ میں بار بار نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی پیدائش ایسے دنوں میں ہوئی کہ میری چھٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ یاسمین کی بہن اور بہنوئی نے سب معاملات سنبھال لیے۔ بہن بہنوں کے کام آتی ہے۔ بچے کی پیدائش میں اس نے بہت ساتھ دیا۔ جب میں اگلی دفعہ آیا تو میرا بیٹا 1.25 سال کا ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی اجنبی آ گیا ہو۔ میرے دل میں عجیب سا درد ہوا، لیکن میں خاموش رہا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ 15-20 دن بعد وہ میرے ساتھ سیٹ ہو گیا، میرے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، میرے کندھے پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اگلی دفعہ مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑا تو دل بہت تنگ ہو گیا۔ بیوی کو چھوڑ کر جانا خود میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اولاد کو چھوڑ کر جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے 2 لوگوں کو چھوڑ کر جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن وقت بس گزر ہی رہا تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں واپس یورپ چلا گیا۔ دل وہی رہ گیا۔ یاسمین اکیلی گھر سنبھالتی رہی۔ میرا بیٹا میری تصویر دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور میں ہر رات چھپ کر دیکھ کر یہی سوچتا رہا کہ قربانی آخر انسان کتنی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ اور آیا۔ وہ وقت ایسا تھا جب میرے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں 2 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ میں ان کو ٹھیک سے بھی دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ میں چند دن آیا، بچے کو گود میں لیا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی سانسوں کو محسوس کیا، اور پھر مجھے واپس جانا پڑا۔ بس یہی میری زندگی بن چکی تھی، آنا، رکنا اور پھر چلے جانا۔ گھر میں 2 بچے تھے، ایک بیوی تھی، اور میں ہزاروں میل دور تھا۔ ایک بات جو مجھے ہر دفعہ عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ یاسمین نے مجھے کبھی شکوہ نہیں دیا، نہ ناجائز نہ جائز۔ حالانکہ شکوہ تو بنتا تھا، یہ حق بنتا تھا کہ وہ اکیلی بچوں کو جنم دے رہی تھی، اکیلی راتیں کاٹ رہی تھی، اکیلی بیمار ہوتی تھی، اکیلی بچوں کے رونے سنتی تھی، اور میں وہاں بیٹھا تھا، کام میں، ذمہ داریوں میں، مجبوریوں میں۔ عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ نوکری چھوڑ دو، یہ زندگی کس کام کی جب شوہر ساتھ نہ ہو، لیکن یاسمین نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ وہ نہ فون پر روئی، نہ آواز بھاری کی، نہ جملوں میں طنز آیا۔ وہ بس یہ کہتی تھی کہ فکر نہ کریں، ہم ٹھیک ہیں۔ کبھی کبھی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی جو سمجھدار ہے، صابر ہے، برداشت کرنے والی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میرے دماغ میں سوال بھی اٹھنے لگتے تھے، یہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ شکوے کیوں نہیں؟ کیا اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیا میں صرف ایک ذمہ داری ہوں؟ یہ خیال مجھے اندر سے ہلا دیتا تھا۔ شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، لیکن ہم نے اکٹھے زندگی کم ہی گزاری تھی۔ ہماری شادی زیادہ تر فون کالز میں گزری تھی۔ میں بچوں کو ویڈیو کال پر بڑا ہوتے دیکھ رہا تھا، ان کے پہلے لفظ، ان کے پہلے قدم، سب کچھ اسکرین کے پار تھا۔ یاسمین ہر بات بتاتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ اسے میری ضرورت ہے۔ یہ جملہ میں ترس گیا تھا سننے کو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتی تھی۔
میں جب بھی آتا وہ ویسی ہی رہتی، خاموش، سنبھلی ہوئی، گھر صاف، بچے سلیقے میں، کھانا وقت پر۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا، وہاں تھکن ضرور ہوتی تھی لیکن شکایت نہیں ہوتی تھی۔ یہ چیز مجھے کبھی سکون دیتی تھی اور کبھی بے چین کر دیتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید وہ واقعی مضبوط ہے، پھر سوچتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے خود کو میرے بغیر جینا سکھا لیا ہے۔ یہ خیال دل کو چیر دیتا تھا۔ میں ایک رات دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں پرانے دن گھوم رہے تھے، شادی کے بعد وہ پہلا ہفتہ جب اس نے ماں کا خیال رکھا تھا، جب اس نے گھر کو سنبھالا تھا۔ تب بھی وہ ویسی ہی تھی، خاموش، لیکن اب بھی وہ موجود تھی، لیکن فاصلے بہت تھے۔ میں نے خود سے پوچھا کہ میں نے کیا کھویا ہے؟ میں نے پیسے کمائے ہیں، میں نے گھر چلایا، میں نے بچوں کا مستقبل سوچا، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یاسمین اکیلی سب کچھ کرتی رہی، شاید اس لیے کہ اس نے شکوہ نہیں کیا، شاید اس نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس سے کبھی کھل کر نہیں پوچھ سکا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا جواب مجھے توڑ نہ دے۔ جب میں واپس جانے لگا تو میرے بڑے بیٹے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں تھی، اب پہچان تھی، لیکن وہ پہچان دیر سے آئی تھی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے یاسمین کو دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی، نہ آنسو، نہ شکایت۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید خاموش عورتیں سب سے زیادہ گہری ہوتی ہیں، اور شاید میں اس گہرائی کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں پھر چلا گیا اور میری زندگی پھر اسی راستے پر آ گئی، کام، فون اور انتظار۔ بس وقت گزر رہا تھا اور میں خود کو یہ کہہ کر خاموش کر لیتا تھا کہ شاید یہی میری تقدیر ہے۔ میرا جو دوست سامنے رہتا تھا وہ میرے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، دکھ سکھ کی باتیں تھی، اور اس کی بیوی میرے لیے بھابھیوں جیسی تھی۔ میں نے انہی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ میری گھر پر نظر رکھیں۔ میں دور تھا، میرا دل وہیں اٹکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اچھی خبر ہی سناتے تھے کہ گھر ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، یاسمین ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت قیمتی پرفیوم لے لیا۔ وہ پرفیوم پاکستانی 50,000 روپے کا تھا۔ میں نے پہلے لمحے میں سوچا کہ شاید بہت مہنگا ہے، پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بہن بھائی نہیں دیے، ماں باپ بھی نہیں رہے، اب اگر میں بیوی بچوں پر خرچ نہیں کروں گا تو کہاں خرچ کروں گا؟ یہ سوچ کر میں نے پرفیوم اپنی بیوی کے لیے رکھ دیا۔ انہی دنوں میں میرا ایک دوست پاکستان جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک ڈبہ بھجوا دیا۔ اس ڈبے میں بچوں کے لیے کچھ چیزیں تھیں اور وہ پرفیوم بھی تھا۔ میں نے دل میں سوچا جب وہ پرفیوم کھولے گی تو شاید خوش ہو جائے گی۔ دن اچھے گزرے۔ ایک دن میرے اسی دوست نے مجھے ویڈیو کال کی، عام سی باتیں ہوئی، حال احوال پوچھا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ نظر تو رکھتی ہو نا میرے گھر پر؟ اس نے فوراً کہا ہاں سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تیری بیوی تو پارسا ہے، مومنہ ہے۔ کہا وہ بیچاری عزت سے زندگی گزار رہی ہے۔ کہا ورنہ تو شوہر باہر کے ملک گئے ہوں اور عورتیں پیچھے چکلا کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اسی لیے تو ڈرتا ہوں۔ اس نے فوراً کہا نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے میں نے ویڈیو کال پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے پیچھے رکھی چیز پر پڑی، وہی پرفیوم، وہی ڈبہ، وہی ڈیزائن۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کو میں نے خود کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے یہ پرفیوم اس کے پاس بھی ہو، لیکن دل نہیں مانا۔ کال ختم ہونے کے بعد میں نے وہ پرفیوم دوبارہ چیک کیا۔ میں نے دیکھا یہ پرفیوم پاکستان میں امپورٹ ہی نہیں ہوتا، یہاں یہ ملتا ہی نہیں تھا، اور جو ڈبہ میں نے دیکھا تھا وہ بالکل وہی تھا جو میں نے اپنی بیوی کے لیے خریدا تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میری بیوی نے اپنا پرفیوم ان لوگوں کو کیوں دے دیا؟ اتنی مہنگی چیز کوئی کسی کو بلا وجہ گفٹ کرتا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہاری سالگرہ تھی ان دنوں یا بھابھی کی؟ اس نے فوراً کہا نہیں، نہ میری سالگرہ تھی نہ کہ اس کی۔ میرے دل میں ایک اور سوال اٹھا۔ پھر میری بیوی نے
کس خوشی میں اتنا بڑا گفٹ لوگوں کو دے دیا؟ میں سوچتا ہی رہ گیا۔ میں نے جسمین کو فون کیا، عام باتیں ہوئی، بچوں کا پوچھا، گھر کا پوچھا، لیکن میں اس سے یہ سوال نہیں کر پایا۔ میرے گلے میں الفاظ اٹک گئے تھے۔ میں ڈر رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پوچھ لیا اور جواب وہ نکلا جو میں سننا نہیں چاہتا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن خاموشی دل کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا، میرے ذہن میں وہ پرفیوم بار بار آتا رہا، میری آنکھوں کے سامنے وہ ویڈیو کال چلتی رہی۔ میں سوچتا رہا کہ جسمین ایسی نہیں تھی، وہ خاموش تھی لیکن بے وفا نہیں لگتی تھی، وہ صابر تھی لیکن بے پرواہ نہیں لگتی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید اس نے احسان سمجھ کر دے دیا ہو، شاید بھابھی کے لیے تحفہ سمجھ کر، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست کے بارے میں بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا، اس کی بیوی میرے گھر کی طرح تھی، لیکن اس ایک منظر نے میرے اندر ایک دراڑ ڈال دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فی الحال خاموش رہوں گا، نہ دوست سے کچھ کہوں گا نہ بیوی سے۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ یہ سوال خود ہی ختم ہو جائے، لیکن کچھ سوال وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں، اور یہ سوال میرے دل میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے پھر کام میں خود کو لگا لیا، فون پر باتیں ہوتی رہیں، لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں ہنس رہا تھا لیکن دل میں ایک بوجھ تھا۔ میں گھر سے ہزاروں میل دور تھا، اور میرے دل میں پہلی دفعہ یہ احساس پیدا ہوا کہ دوری صرف جسموں میں نہیں ہوتی، دوری دلوں میں بھی آ سکتی ہے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی بیوی سے فون پر پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ وہ تھوڑا سا رکی، پھر اس نے کہا، آتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، وہ والی یاد نہیں، وہ والی یاد جو یہ کہتی ہے کہ بس میرا شوہر میرے پاس آ جائے، سب کچھ چھوڑ دے۔ میں نے اسے کہا، میں 10 سال سے جہاں کمائی کر رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے تو ہو گئے ہیں کہ میں وہاں آ کر کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا کہ جہاں آ کر بھی کاروبار کریں گے وہ بات تو نہیں ہوگی نا۔ پھر اس نے کہا، بچوں کی پڑھائی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، آپ ایسا فیصلہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی باتوں میں منطق تھی، سوچ تھی، لیکن ایک بات نہیں تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ آ جائیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس ہوں۔ میں فون کان سے لگائے خاموش ہو گیا۔ میں حیران تھا، دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ میں نے فون بند کیا اور کافی دیر بس چھت کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنے اسی دوست سے بات کی جو میرے سامنے رہتا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار تو بھابھی کی شرافت اور صبر کو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہے۔ اس نے کہا، وہ تو تیرا ساتھ دے رہی ہے، ورنہ بیویاں تو شوہر کو روکتی ہیں، بڑے بڑے موقعوں سے دور کر دیتی ہیں، پھر شوہر بیچارہ ساری زندگی یہی ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا، مجھے بھی فرانس جانے کی آفر ہوئی تھی، لیکن تیری بھابھی نے رونا شروع کر دیا۔ میں رک گیا۔ آج دیکھ، یہاں 60-70 ہزار کی نوکری کرتا ہوں، پورا مہینہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، تب جا کر پیسے ملتے ہیں، مہینہ ختم نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کڑوا سچ تھا۔ اس نے کہا، تیری بیوی نے تیرا مستقبل دیکھا ہے، وہ بچوں کا سوچ رہی ہے، وہ قربانی دے رہی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے کافی حد تک مطمئن کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے خود سے کہا، مرد کا بھی ایک عجیب ہی مسئلہ ہوتا ہے، اگر اسے بہت زیادہ اچھی عورت مل جائے تو بھی اسے ہضم نہیں ہوتی، اور اگر بری عورت مل جائے تو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ اچھی مل جائے تو سوچتا ہے اتنی اچھی کیوں ہے، بری مل جائے تو کہتا ہے بری ہی ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اسی مسئلے میں پھنس چکا ہوں۔ یاسمین خاموش تھی، برداشت کرنے والی تھی، شاید اسی لیے مجھے اس کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ روتی چیختی شکوے کرتی تو شاید مجھے سکون ہوتا، لیکن اس کا سکون مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ اپنے حصے کی قربانی دے رہی ہے اور میں اپنے حصے کی، بس فرق یہ تھا کہ اس کی قربانی خاموش تھی اور میری قربانی نظر آنے والی تھی۔ میں نے اس رات ایک بات مانی کہ ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی،
اور ہر خاموشی بے حسی نہیں ہوتی۔ کچھ خاموشیاں ذمہ داری ہوتی ہیں، کچھ خاموشیاں سمجھوتا ہوتی ہیں، اور کچھ خاموشیاں محبت بھی ہوتی ہیں۔ میں نے خود کچھ ہی سمجھا کر خاموش کر لیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال اب بھی زندہ تھا، جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا، جہاں بہت سے پاکستانی رہتے تھے جو برسوں سے پردیس میں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر نے یہاں کی عورتوں سے شادی کر لی تھی۔ کچھ کی شادیاں کاغذی تھیں، کچھ کی وقتی تھی۔ ایک تو میرا اپنا ہی دوست تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہاں شادی کیوں کی ہوئی ہے؟ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، یار بیوی کے بغیر انسان رہ تھوڑی نہ سکتا ہے، عورت تو چاہیے ہوتی ہے نا، انسان کو بس شادی کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میری ڈیل ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی ڈیل؟ اس نے کہا، میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، راستہ الگ کر لوں گا۔ اور وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اور بھی حیران ہوتا تھا، کہتا تھا تو کیسے رہ لیتا ہے؟ میں نے کہا، یار میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ میری بیوی ہے، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں نے پردیس کاٹا، اس نے جدائی کاٹی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، تیری بیوی واقعی بہت اچھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے برا نہیں لگا جب تجھے پتہ چلا کہ تیری بیوی اپنے پرانے کزن سے فون پر باتیں کرتی ہے؟ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے، اگر وہ صرف باتیں بھی کہتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں اس کی بات سن کر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ پردیس صرف انسان کو نہیں مارتا، پردیس رشتوں کی روح بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ لوگ یہاں اپنی سہولت کے حساب سے رشتے بنا لیتے ہیں، وفا سمجھوتا بن جاتی ہے اور محبت ایک عادت۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کے لیے عجیب سا فخر محسوس کیا۔ مجھے اس پر شک آنے لگا، وہ تو واقعی اچھی عورت تھی، وہ اکیلی رہی، خاموش رہی، لیکن اس نے کبھی اپنے اصول نہیں بدلے۔ میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں دیکھی، کوئی یہاں بیوی کے ساتھ تھا اور وہاں بیوی کے ساتھ، کوئی بچوں سے کٹا ہوا، کوئی خود سے کٹا ہوا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ میرے بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے۔ میں بیچ میں ایک آدھ دفعہ گھر گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر نہیں جا سکا۔ اب 8 سال ہو گئے تھے، میں نے اپنے گھر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ فون پر باتیں ہوتی رہیں، ویڈیو کال پر چہرے بدلتے رہے، بچوں کی آواز بھاری ہوتی گئی۔ یاسمین ویسی ہی رہی، خاموش، سنبھلی ہوئی۔ اب میں ریٹائر ہونے والا تھا، میری عمر بھی ڈھل چکی تھی، جسم بھی اب اتنا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب واپس جانا ہے، اب ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہ بات میں نے یاسمین کو نہیں بتائی تھی، نہ بچوں کو۔ میں نے سوچا تھا کہ سب کو سرپرائز دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں اچانک دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو یاسمین کیا سوچے گی، بچے کیا کہیں گے۔ میں نے کئی راتیں اسی خیال میں گزار دی۔ میں نے اپنے کپڑے آہستہ آہستہ سمیٹنے شروع کر دیے، کاغذات تیار کیے، سامان کم کیا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی خوشی بھی۔ خوف اس بات کا کہ میں جس گھر لوٹ کے جا رہا ہوں وہ گھر ویسا ہی ہے یا نہیں، اور خوشی اس بات کی کہ اب جدائی ختم ہونے والی ہے۔ میں نے خود سے کہا، 20 سال کسی سے دور رہ کر اگر کوئی رشتہ ابھی تک قائم ہے تو وہ ٹوٹنے کے لیے نہیں، نبھنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی اور واپسی کے دن گننے لگا۔ ایک دن میں نے اچانک پلان بنایا، کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ یاسمین کو نہ بچوں کو۔ میں سیدھا گھر آ گیا۔ رات کا وقت تھا، بہت زیادہ سردی تھی۔ جب میں گلی میں داخل ہوا تو دل عجیب سا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میرا اپنا گھر نہیں۔ گھر کے باہر خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، چند لمحے بعد دروازہ کھلا، یاسمین سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے بہت شاہانہ انداز میں میرا استقبال کیا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے مجھے اندر بلایا، لیکن ایک چیز فوراً میرے دل کو لگی، بچے نظر نہیں آئے، نہ شور، نہ قدموں کی آواز، نہ کوئی بھاگتا ہوا۔ اس نے مجھے پانی دیا، کھانے کا پوچھا۔ میں نے کہا، نہیں، میں فلائٹ میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھی رہی، لیکن اس کا انداز ویسا نہیں تھا، نہ وہ گلے لگی، نہ وہ لپٹی۔ میں تھکا ہوا تھا، لیکن یہ بات مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟
اس نے پہلے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کہا ہاں میں سرپرائز دینے یہاں آیا ہوں۔ میں نے دوبارہ پوچھا بچے کہاں ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا میں نے ان کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہاں اگر بتاتی تو شاید آپ منع کرتے اور بچے بھی آپ کے ساتھ مل جاتے۔ اس نے کہا اصل میں یہاں صحبت اچھی نہیں تھی، مجھے کچھ باتوں کا پتہ چلا تھا، اسی لیے میں نے انہیں ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ اب وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، وہ خوش ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میرے اندر ایک بحث شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہاں داخل کروایا ہے؟ اس نے کہا لاہور۔ میں نے کہا لاہور تو بہت دور ہے۔ اس نے کہا تبھی تو کروایا، پڑھائی اچھی ہے۔ وہاں میرے دل میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ میں نے کہا وہ چھوٹے بچے تھے، تم نے پوچھا نہیں، مجھے مشورہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اتنے بھی چھوٹی نہیں، اب جوان ہو رہے ہیں، 16 سال کے ہو گئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر میں بالکل چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا میں ابھی آیا ہوں، ابھی بیٹھا ہوں، اگر میں نے ابھی بحث شروع کر دی تو بات خراب ہو جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کل بات کروں گا، کل بچوں سے ملوں گا، میں ان کو ہاسٹل میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب میں آگے ہوں، اب میں سر پر ہوں تو وہ کوئی بری حرکت نہیں کریں گے۔ یہ سب میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا۔ جاسمین نے کہا آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں اٹھا، کپڑے بدلے، کمرے کو دیکھا۔ کمرہ صاف تھا، ترتیب میں تھا، لیکن اس میں میری خوشبو نہیں تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا، جسم بھی اور دماغ بھی۔ میں نے آنکھیں بند کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی، بچے، لاہور، ہاسٹل، 6 مہینے، اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ میں نے سوچا یہ کیسا فیصلہ تھا، لیکن پھر میں نے خود کو روکا۔ میں نے کہا شاید اس کے بچوں کے بھلے کے لیے کیا ہو۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ 20 سال میں نے خود کتنے فیصلے اکیلے کیے، کیا میں نے ہر بات پر اس سے مشورہ کیا تھا؟ یہ سوچ مجھے تھوڑا سا خاموش کر گئی۔ باہر سردی بڑھ رہی تھی، کمرے میں خاموشی تھی۔ جاسمین دوسرے کمرے میں ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، چھت کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کل میں بچوں سے ملوں گا، کل سب باتیں صاف ہو جائیں گی، کل میں پوچھوں گا اور شاید کل مجھے وہ سب سمجھ آ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے آنکھیں بند کی اور تھکن کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا، جب بندہ باہر کے ملک سے آتا ہے تو اسے جیٹ لیگ ہو جاتا ہے۔ میں وہاں پہ تھا تو وہاں بھی رات تھی، اور اب یہاں آیا تو یہاں بھی رات تھی، تو تھکا ہوا تو بہت تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر اپنے بستر پر بھی نہیں تھا میرا۔ اس لیے جب میں نے اپنی بیوی کی طرف کروٹ بدلنا چاہی تو پتہ چلا کہ وہ بھی بستر پر نہیں تھی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک ہلکی سی تشویش نے جنم لیا۔ میں نے سوچا شاید باتھ روم گئی ہوگی یا پانی لینے کچن تک چلی گئی ہوگی۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر بجتی ہے۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہاں روشنی بند تھی اور اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ میں نے صحن میں جھانکا، سردی کی ہوا میرے جسم سے ٹکرا کر گزر گئی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اترنے لگا۔ میں نے آواز دی جاسمین، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اس بار آواز کچھ بھاری ہو گئی۔ تبھی میری نظر اسٹور روم کے دروازے پہ پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ عام دنوں میں بند ہی رہتا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ پورا کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پورے نہیں تھے، وہ گھبراہٹ میں تھا، لیکن اس کے چہرے پہ شرمندگی نہیں تھی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر بولا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں تمہارے گھر والوں کی مرضی سے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میرے پاس سے گزرا اور باہر نکل گیا۔ میں ساکت رہ گیا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں نے جاسمین کو آواز دی، وہ چند لمحوں بعد کمرے سے نکلی، اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ وہ چونک گئی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی چور ہوگا۔
میں نے کہا شکل سے تو وہ چور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی، پھر وہ نظریں چرا گئی۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، میرا سر گھوم رہا تھا۔ رات کسی طرح گزر گئی، میں نے آنکھیں بند کی لیکن نیند نہیں آئی۔ ہر لمحہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ صبح ہوئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی دوران مجھے کمرے کے ایک کونے میں ایک کارڈ پڑا نظر آیا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس پر ایک نام اور نمبر لکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ میں نے وہ کارڈ جیب میں رکھ لیا۔ اگلے دن میں نے اس نمبر پر کال کی۔ کال اٹھائی گئی۔ ادھر سے ایک روبدار آواز آئی۔ باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی، فون بند کر دیا۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی، وہی دوست جس پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا۔ میں نے اس سے سب کچھ پوچھا، اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ چیزیں جو میں لندن سے بھیجتا رہا، کپڑے، جوتے، قیمتی سامان، ان میں سے بہت سی چیزیں غائب تھیں۔ میں نے جاسمین سے پوچھا تو اس نے کہا کچھ چیزیں میں نے دے دی تھی۔ میں نے پوچھا کس کو اور کیوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میرا شک اب گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وہ ٹالتے رہے، پھر ایک بوڑھے شخص نے آہ بھر کر کہا بیٹا ہمیں کیا ہی بتائیں، تمہارا گھر تو بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہارے گھر کو لوگ چکلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مرد آتے ہیں اور کتنے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹی سی بجنے لگی۔ میرے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ بوڑھے نے آگے سے کہا تمہارے بچے بھی سب جانتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، اور جو سامنے رہتا ہے وہ تمہارا دوست، وہی سب کچھ سنبھالتا ہے، وہی گاہک لاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ یہ وہی دوست تھا جسے میں بھائی مانتا تھا، یہ وہی بیوی تھی جسے میں پاک دامن سمجھتا تھا۔ میرے ذہن میں پچھلے 20 سال ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ وہ خاموشی، وہ شکایت نہ کرنا، وہ بے نیازی، سب کچھ اب واضح ہو چکا تھا۔ میں جسے شرافت سمجھ رہا تھا وہ شرافت نہیں تھی، وہ بے حسی تھی، وہ بے وفائی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا۔ وہ اکیلے کیا کیا دیکھتے رہے ہوں گے، وہ کس اذیت سے گزرے ہوں گے۔ میرے دل سے ایک چیخ نکلی۔ میں گھر لوٹا تو جاسمین خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے میں مجھے کچھ بھی اپنا نہیں لگا۔ وہ اجنبی تھی۔ میرا دوست، میرا گھر، میری زندگی، سب کچھ بکھر چکا تھا۔ میں نے سوچا پردیس صرف جسم کو نہیں کھاتا، یہ رشتوں کو بھی کھا جاتا ہے، اعتماد کو بھی، محبت کو بھی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، دوست دوست نہ رہا اور پیار پیار نہ رہا۔ اپنوں سے دھوکے کے بعد انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے، میری وہی حالت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں غصہ تھا اور ساتھ میں ایک ناقابل برداشت خالی پن بھی۔ میں فوراً بیٹوں سے ملنے گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہوش ہوئے، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا سب کچھ کیسا رہا؟ انہوں نے دھیرے سے بتایا ہمیں شک تھا، لیکن ماں نے ہمارا شک دور کر دیا، ہمیں جہاں بھیج دیا۔ ہمیں نہیں پتہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ چھوٹے تھے تبھی تو 6 مہینے پہلے اس نے ان کے بارے میں سوچا، اور اب وہ بڑے ہو گئے تھے۔ 6 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ماں بس پیسے بھیج دیتی تھی، میں بھی نہیں آتا تھا، اور ہمیں بھی واپس آنے نہیں دیتی تھی۔ یہ عورت میری زندگی کے ہر گوشے میں گھس گئی تھی، ہر تعلق میں بے دخل اندازی کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری ماں کو بھی اسی عورت نے اس دنیا سے روانہ کیا تھا، اور میرے دوست کو بھی خرید چکی تھی۔ سب کچھ ظاہر تھا۔ میں سارے پیسے اسی کے پاس بھیجتا رہا۔ اس نے سب کچھ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر تو میرے نام ہی تھا، گاڑی بھی میں نے اپنے نام کروا دی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے استعمال کیا۔ میں نے بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ حاصل کیا اور سارے پیسے فوراً دوسرے محفوظ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا اس عورت کو طلاق دے دوں گا، اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا جا کے کسی اور کا گھر گندا کرو، میرا گھر تم نے بہت گندا کر دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے تو شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے اور بھی ڈھیٹائی دکھائی۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ اس نے کہا تم جیسے مرد کیا سوچتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے نام پہ بٹھا جائیں گے، وہ موم کے پتلے بن کے بیٹھی رہیں گی، ہمارے کوئی جذبات نہیں۔ میں نے غصے سے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ خاموش ہوئی، کچھ لمحے رک کر پھر چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو فوراً واپس بنا لیا۔
آنکھوں میں خوشی اور آنسو ایک ساتھ تھے۔ میں نے سوچا اب یہ گھر صرف ہمارا ہے، اب یہ گھر ہماری محبت اور قربانی کی جگہ ہے، کسی اور کی نہیں۔ میں نے دل میں عزم کر لیا کہ اب میں یہاں کوئی بزنس کروں گا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کروں گا، انہیں ہر وہ چیز دوں گا جو میری غیر موجودگی میں چھپی رہ گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزاروں گا، انہیں تعلیم دوں گا، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر قدم اٹھاؤں گا۔ لیکن دل میں ایک سوال اب بھی زندہ تھا کہ میری غلطی کیا تھی؟ کون سا فیصلہ مجھے اتنی بڑی سخت سزا دلوا گیا؟ کیونکہ میری زندگی میں ایسی عورت آئی جس نے ہر تعلق برباد کیا، ہر اعتماد توڑ دیا، ہر رشتہ کھوکھلا کر دیا۔ میں سمجھتا رہا، سوچتا رہا، اپنی آنکھوں سے ماضی کے لمحات گزارے، چھوٹے بچوں کو اکیلے ہاسٹل بھیجنے کی باتیں یاد آئیں، دوست کی چالاکیاں یاد آئیں، پیسے کے بہور دھوکے یاد آئے، اور وہ رات یاد آئی جب میں نے چور نما آدمی کو دیکھا جو دراصل اس سب کھیل کا حصہ تھا۔ میرے دل میں غصہ تھا، میرے دماغ میں سوالات تھے، لیکن ساتھ ہی ایک اطمینان بھی تھا۔ میں نے اپنے اب کنٹرول سنبھال لیا، اپنے بچوں کو واپس لیا، اپنے گھر اور اپنے پیسوں کا مالک بن گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا اب وقت ہے اپنی زندگی کو دوبارہ سے اپنی حصولوں اور اپنے خاندان کے لیے گزاروں۔ جو بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے، اب میں آگے بڑھوں گا۔ میرا دل سکون میں تھا اور دماغ میں عزم تھا، اب یہ گھر، یہ زندگی صرف میرے اور میرے بچوں کی ہوگی، یہ سب کچھ دوبارہ کبھی نہیں بکھرے گا۔ لیکن ایک بات میں آج تک سمجھ نہیں پایا، میری غلطی کیا تھی اور مجھے اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ یہی وہ لمحے ہیں جو انسان کے دل میں دماغ کو جکڑ لیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے ایک سبق بن جاتے ہیں کہ دھوکہ کبھی کبھی اتنا قریب سے آتا ہے کہ انسان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، لیکن حوصلہ، عزم اور اپنے بچوں کے لیے محبت سب کچھ دوبارہ سنبھال لیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔